بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ڈاکٹر علامہ اقبال ایک دن اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا ایک غلام آیا، شاگرد آیا۔ شاگرد آ کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، تو کیا ہم جا کے اس سے پوچھیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو اندر آنے دو۔ جب وہ اندر آئے گا، ہم سے ہم کلام ہوگا، بولے گا، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ دیکھیں، انسان کا اخلاق، انسان کا کریکٹر، کردار ہی انسان کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ کسی کے ماتھے پہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ چودھری ہے، ملک ہے، مغل ہے، یا کسی بھی جو بھی ہمارے خاندان بڑے بڑے ہیں ان سے تعلق رکھتا ہے۔ کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا، کسی کے ماتھے پہ یہ ٹیگ نہیں لگا ہوتا کہ یہ کسی کمزاد فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ انسان کا کریکٹر، انسان کا بولنے کا ڈھنگ، بڑے سے بات کرنے کا انداز، چھوٹے سے بات کرنے کا انداز جو ہوتا ہے، وہی بتاتا ہے کہ یہ انسان کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنے اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کتنا ماں باپ نے اس بچے کو سکھایا ہے، کتنی اچھی تربیت کی گئی ہے۔ ہمیں اپنا کریکٹر، اپنا کردار اچھا کرنا ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس سے تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرنی ہے، ادب کے ساتھ بات کرنی ہے۔ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہم یہاں پہ کر کے تو فی الحال نہیں دکھا سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اتنی زیادہ فیسلٹی نہیں ہے، تو ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں، بلکہ آپ سمجھ جائیں گے، اپنے گھر میں اس کو پریکٹس بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ایک گلاس لیں، اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں، پانی ڈال کے اس میں سیاہی ڈال دیں، بلیک ڈالیں، بلو ڈالیں، یا کچھ سیاہیوں کا مکسچر بنا لیں۔ اب ایک صاف وائٹ کپڑا لیں، صاف ستھرا کپڑا لیں، اس کو اس میں بھگوئیں۔ جب آپ اس کو بھگو کے اس گلاس میں سے، اس گندے گلاس میں سے جس میں سیاہی یا کوئی اس طرح کی آپ نے داغدار چیز ڈالی تھی نکالیں گے، تو جس کلر کا پانی وہ تھا اسی کلر کا وہ کپڑا ہو چکا ہوگا، یعنی وہ جو کپڑے کا رنگ ہے وائٹ تھا، اور جو ہی آپ نے اس میں بھگویا اس کا رنگ چینج ہو گیا۔ جس طرح کا پانی کا کلر تھا، جس طرح کی سیاہی تھی، اسی طرح کا کپڑے پہ رنگ چڑھ گیا۔ تو ہمارے اندر جو کچھ بھرا ہوتا ہے، جو ہماری تربیت کی ہوتی ہے والدین نے ہمیں، جب ہم بولتے ہیں تو وہی چیزیں باہر نکلتی ہیں۔ اب ایک گندا گلاس ہے تو اس میں صاف کپڑا ڈالیں گے تو وہ گندا ہی نکلے گا۔ اگر صاف پانی ہے، صاف پانی کا آپ گلاس لیتے ہیں، اس میں صاف کپڑا بھگوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہاں سے صاف ہی کپڑا نکلے گا۔ اور یہی مثال اگر انسان کی طرف لی جائے تو جس انسان کی تربیت، جس بچے کی تربیت اس کے والدین نے، اس کے ٹیچرز نے اچھے سے کی ہو، اس کے اندر جو چیزیں بھری ہوئی ہوں وہ پازیٹیو چیزیں ہوں، اخلاق وائز ہوں، دوسروں کو عزت دینے کے لیے ہوں، تو ڈیفینیٹلی وہی اس سے باہر نکلے گا۔ جو لوگ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، چھوٹوں پہ انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ شفقت کیسے کی جاتی ہے، تو ایکچولی ان کو انوائرمنٹ ہی ایسا ملا ہوتا ہے۔ ان کو انوائرمنٹ ہم لوگ ایسا دیتے ہیں، والدین ایسا دیتے ہیں، وہ ان کا قصور نہیں ہوتا، وہ ان کے خاندان کا قصور ہوتا ہے۔ اور خاندان کی پہچان انسان کے بول چال سے ہوتی ہے، اس کے کریکٹر سے ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنا کریکٹر بہتر کرنا ہے، ہمیں کسی بڑے خاندان کے ساتھ اپنے آپ کو ٹیگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اور بہت افسوس ہوتا ہے، یہ جو خاندان بنے ہوئے ہیں، یہ جو ذاتیں، یہ قبیلے بنے ہوئے تھے، یہ جنہوں نے جو نام رکھے گئے تھے، ان کا اصل جو مقصد تھا وہ صرف پہچان تھی۔ پہچان کرنے میں آسانی ہوتی ہے، باقاعدہ قرآن پاک میں بھی یہ اس چیز کا ذکر آتا ہے کہ ہم نے یہ جو ذاتیں، یہ قبیلے بنائے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف پہچان ہے۔ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ جو کسی اور ذات سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں، لیکن صرف اس ڈر سے کہ ہماری جو ذات ہے شاید اس کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، وہ اپنی ذات کو چینج کر رہے ہیں۔
وہ خدارا یار اپنے ماں باپ کو تو چینج مت کرو. کوئی جناب اپنے آگے ملک لگا رہا ہے, کوئی مغل لگا رہا ہے, کوئی چودھری. یار آپ جو بھی ہیں آپ وہی رہیں, وہی قبیلہ, وہی ذات آپ کی پہچان ہے. اب یہ آپ نے ڈی گریڈ کیا ہے اس کو, کسی اور نے نہیں کیا ہے, آپ نے خود کیا ہے. اگر ہم میں کوئی بری عادت ہے, ہم مغل ہیں, ہم میں کوئی بری عادت ہے, تو کوئی ہمیں یہ کہے کہ یار یہ مغل کہے کہ ہم پہ کوئی ہنسے, تو بھائی ہنستا رہے. یہ ہماری ذات ہے, ہماری قوم ہے, اس میں کیا پرابلم ہے؟ کیا ہم اپنی ذات کو چھوڑ کے چودھری بن جائیں گے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں. اصل پہچان انسان کا کریکٹر ہے, کردار ہے, جو ہم نے ابھی بات کی ہے. انسان کے اخلاق اور کردار بتاتا ہے کہ وہ اچھا خاندان ہے یا برا خاندان ہے. یہ ہم لوگوں نے خود اپنے ساتھ ٹیگ لگائے ہیں. اب چودھری ہے, مغل ہے یا ملک, یہ اس طرح کی جو بڑی بڑی قومیں ہم سمجھتے ہیں, یہ کس نے سمجھا ہے؟ یہ ہماری اپنا ایک کنسیپٹ ہے. تو جو بھی لوگ, ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی ذات ادھر چھوٹی ہے, ہم نہیں سمجھتے, لیکن کچھ لوگ جو ایسی ذاتوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ خود کیوں اپنا نام چینج کرتے ہیں؟ کیوں وہ ہمیں دکھ ہوتا ہے؟ کسی نے آگے مرزا لکھا ہوتا ہے, کسی نے مغل, کسی نے جناب ملک, وہ ہوتے نہیں ہیں. یار اپنا خاندان خدارہ چینج مت کریں, صرف ایک کام کریں, اور وہ کریں اپنے اخلاق کے اوپر کریں, اپنے کردار کے اوپر کریں, اپنے اخلاق کو بہتر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ہمارے آگے کیا لگا ہوا ہے, کون سی ذات ہے. جو ہمارا خاندان ہے وہ ہماری پہچان ہے. لیکن یہ جتنے بھی نام ہیں, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بھی خاندان ہے, وہ اس کی وجہ سے ہم اپنے باپ دادا کا نام یا وہ جو قوم تھی ہماری اس کو چینج کر کے مغل, ملک, چودھری یا خان آگے لگا لیتے ہیں. یار ایسا کرنا چھوڑ دیں, اپنے اخلاق پہ کام کریں, اپنے بچوں کے اخلاق پہ کام کریں, ان کی تربیت اچھی کریں. انسان کا جو کریکٹر ہے وہی بتاتا ہے کہ اس کا خاندان اچھا ہے یا برا ہے. کسی کے کہنے سے نہ کوئی اچھا ہو جاتا ہے نہ کوئی برا ہو جاتا ہے. یہاں پہ تو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, تو سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ؟ لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں اور لوگوں کے کہنے پہ اپنی ذات, اپنے قبیلے کو چینج مت کریں, اس کا نام چینج مت کریں. آپ جو ہیں وہی ہیں, اور اس پہ آپ کو فخر ہونا چاہیے. ہم مغل ہیں, ہماری کوئی مغل ہمیں کہہ کے چڑھاتا ہے تو ہمیں فخر ہونا چاہیے اس بات پہ کہ یار ہماری ذات ہے, ہماری قوم ہے. یہ نہیں کہ ہمیں جناب ایک مغل کر کے چڑھاتا ہے اور ہم اپنے قوم اگلے دن ہم اپنے ساتھ چودھری لگا لیں. نہیں, یہ بہت بڑی زیادتی ہے, ہمیں اس کو سمجھنا ہے. شکریہ.